بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبزادہ عبدالوحید علی قادری اپنے یوٹیوب چینل حیات تعمیر پر ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہے۔ ہم ان 4 جانوروں کے بارے میں بات کر رہے تھے اور آپ ملاحظہ فرما رہے تھے جن پر قرآن پاک میں جن کے بارے میں زور دیا گیا۔ ان 4 جانوروں میں سے پہلا جانور ہے مچھر۔ مچھر کے بارے میں آپ گفتگو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اس سے قبل وہاں سے گفتگو کروں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مچھر جو ہے وہ انسان کا خون چوس کر خوراک حاصل کرتے ہیں، ان کی خوراک انسان کا خون ہے، یعنی وہ خون چوستے ہیں۔ تو یہ بات قطعی طور پہ درست نہیں ہے۔ کسی حد تک اگر غور کریں تو اس کے بارے میں وضاحت بھی ہے کہ نر اور مادہ مچھروں کی جو خوراک کا بڑا ذریعہ ہے سومرس، یعنی پھولوں کا میٹھا رس، وہ میٹھا رس استعمال کرتے ہیں۔ یہاں کتاب میں اس کی تصویر بھی دکھائی گئی ہے، میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں، یہ دیکھیں۔ اور اگلی بات، بچوں کی نشو و نما، انڈے دینا، ظاہر ہے اللہ پاک نے وہ جو جوڑے ترتیب دیے ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا وضاحت کیے دیتا ہوں۔ یہ آپس میں جفتی کا جو سلسلہ کرتے ہیں وہ طریقہ کچھ عجیب سا ہے۔ ایک نر مچھر جو جفتی کے لیے مناسب عمر کو پہنچ چکا ہو، مادہ مچھر کو تلاش کرنے کے لیے اپنا اینٹینا یعنی سماعتی عضو استعمال کرتا ہے۔ نر مچھروں کے اینٹینے مادہ مچھروں کے اینٹینوں سے مختلف۔ مادہ مچھروں کی خارج کردہ آوازوں کے لیے نر مچھروں کے اینٹینوں کے کناروں پر موجود پر بے حد حساس ہوتے ہیں۔ نر مچھر کے جنسی عضو کے بالکل ساتھ کچھ ایسے اضافی حصے ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑتے ہوئے مادہ مچھر سے جفتی کے لیے اسے دبوچ لینے میں مدد دیتے ہیں۔ نر مچھر جھنڈ بنا کر اڑتے ہیں جو بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جب ایک مادہ مچھر ان میں داخل ہوتا ہے تو نر مچھر اسے اڑتے اڑتے قابو کر لیتا ہے، اور اسی دوران عمل جفتی واقع ہوتا ہے۔ جفتی کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے اور نر مچھر بہت جلد واپس اپنے جھنڈ سے جا ملتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب مادہ مچھر کو اپنے انڈوں کی نشو و نما کے لیے خون کی ضرورت ہے، جس کے لیے وہ خون چوستے ہیں۔ آتے ہیں جہاں سے بات ختم ہوتی ہے، مچھروں کو اس لمحے سے جب یہ پہلی بار نمودار ہوئے، انہی نظاموں سمیت تخلیق کیا گیا، یعنی یہ نظام ان کے اندر پہلے سے ہی پیدا ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جن میں یہ نالج، یہ ترتیب، یہ نظام تخلیق شدہ ہی ملتا ہے۔ اس کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ مرغی کے انڈے سے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں اور بطخ کے انڈوں سے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ مرغی کے انڈے سے نکلنے والا بچہ پانی میں نہیں تیر سکتا، کیونکہ اس میں یہ صفت موجود نہیں ہے، اس میں یہ جو چیز ہے، یہ نالج اس میں موجود نہیں ہے کہ وہ پانی پہ تیرے گا، وہ ڈوب جائے گا۔ لیکن بطخ کے بچوں میں یہ پہلے سے یہ بات ترتیب دے دی گئی ہے، اس کی تخلیق کے پہلو میں شامل ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اسے چھوڑ دیں، وہ چلتے چلتے پانی میں چلا جائے گا، وہ تیرنا شروع کر دے گا، ڈوبے گا۔ اسی طرح مچھروں میں بھی
یہ سب نظام جو ہے وہ تخلیق کیا گیا، وہ خالق نے پیدا کیا۔ جب انڈے سینے کا زمانہ مکمل ہو جاتا ہے تو لاروا تقریباً 7 انڈوں سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ لاروا جسے مسلسل خوراک پہنچتی رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ نشو و نما پانے لگتا ہے۔ جلد ہی لاروے کی کھال بہت تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اب وہ انہیں مزید نشو و نما پانے سے روک دیتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھال کے پہلی مرتبہ تبدیل ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس مرحلے میں سخت اور بھربری کھال آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ لاروا پوری طرح مکمل ہونے سے قبل اپنی کھال 2 مرتبہ تبدیل کرتا ہے۔ وہ طریقہ جس سے لاروا کو خوراک پہنچتی ہے بڑا حیران کن ہے۔ لاروا اپنے 2 پنکھ نما اضافی اعضاء کے ذریعے جو پروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں پانی کے اندر گرداب پیدا کرتا ہے اور یوں بیکٹیریا اور دوسرے خرد نامیوں کو اپنے منہ کی طرف بہا کر لے آتا ہے۔ اس لاروا کا سانس لینے کا طریقہ جو پانی میں الٹا لٹک رہا ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ ایک ہوائی نلکی استعمال کرتا ہے جو سانس لینے والی ٹیوب سے ملتی جلتی ہے، جسے غواص یا غوطہ خور استعمال کرتے ہیں۔ ایک لزوجی افراز جو ان کے جسم میں موجود ہوتی ہے پانی کو ان خالی جگہوں میں رس رس کر جانے سے روکتی ہے جن کے ذریعے لاروا سانس لیتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ چھوٹا سا جاندار بہت سے توازنات کے باہمی تعلق اور باہمی اثر کے ذریعے زندہ رہتا ہے۔ اگر اس کے پاس یہ ہوائی نلکی نہ ہوتی تو یہ زندہ نہ رہ سکتا تھا۔ اگر اس کے پاس نزوجی افزا نہ ہوتی تو اس کی سانس لینے والی نلکی پانی سے بھر جاتی۔ ان 2 نظاموں کی تشکیل 2 مختلف موقعوں پر اس مرحلے میں اس جاندار کے لیے موت کا باعث بن سکتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مچھر کے وہ تمام نظام صحیح کام کرتے ہیں جن کے ساتھ اسے تخلیق کیا گیا تھا۔ لاروا ایک بار اور بھی اپنی کھال تبدیل کرتا ہے۔ آخری بار کھال کی دیگر تبدیلی سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں لاروا اپنی آخری بلوغت کے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے جسے بیوپائی مرحلہ کہا جاتا ہے۔ وہ خول جن میں ان کو رکھا جاتا ہے کافی تنگ ہوتے ہیں۔ وہ خول جن میں ان کو رکھا جاتا ہے کافی تنگ ہوتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب لاروا کو اس خول سے باہر نکلنا ہے۔ اس خول میں سے ایک قدر مختلف جاندار باہر آتا ہے کہ مشکل سے ہی اس بات پر یقین آتا ہے کہ ایک ہی جاندار کی نشو و نما کے یہ مختلف مراحل ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ تبدیلی کا عمل بے حد پیچیدہ اور نازک ہوتا ہے جسے نہ تو یہ لاروا نہ ہی مادہ مچھر خود بنا سکتی ہے۔ تبدیلی کے اس آخری مرحلے میں اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جاندار دم گھٹنے سے مر نہ جائے، اس لیے کہ اس کی سانس لینے کے لیے کھلنے والی جگہیں جو ایک ہوائی نالی کے ذریعے پانی سے اوپر نکلی ہوئی ہوتی ہیں بند کر دی جاتی ہیں۔ تاہم اس مرحلے کے بعد سانس لینے کا کام ان سوراخوں سے نہیں لیا جاتا بلکہ ان 2 نلکیوں سے لیا جاتا ہے جو اس جاندار کے جسم کے اگلے حصے میں نئی نمودار ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نلکیاں کھال کی تبدیلی سے قبل سطح آب سے باہر نکل آتی، تبدیلی سے پہلے ہی وہ پانی سے باہر نکل آتی ہیں نلکیاں۔ ریشمی نسیج میں لپٹا ہوا مچھر اب بلوغت کو پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اب یہ اپنے تمام اعضاء اور خلوی اعضاء کے ساتھ اڑ سکتا ہے جن میں انٹینا، دھڑ، پاؤں، سینہ، پر، پیٹ اور بڑی بڑی آنکھیں شامل ہوتی ہیں۔ اس میں یہ بھی دکھایا گیا ہے تصویر میں، جس وقت مچھر پانی میں سے باہر آتا ہے اس وقت اس کے سر کو پانی سے بالکل مس نہیں ہونا چاہیے،
اس لیے کہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی سانس نہ آیا تو دم گھٹنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ سطح آب پر ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا یا معمولی سی ہلچل مچھر کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ تصویر بھی آپ کو پیش کیے دیتا ہوں، جس میں تصویر بھی موجود ہے۔ یعنی قدرت نے اس کے ساتھ یہ نظام پیدا کیا ہے۔ یہاں تک آپ نے بات سماعت فرمائے، ملاحظہ فرمائی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔